بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام خوش ہوں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اس پس منظر کی یا ہم کہہ لیں اس وقت کی اس حالات کے ڈسکشن ہے جس دور میں اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا تھا۔ اٹ واز 1970s اینڈ مسٹر جنرل یحییٰ خان واز دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر along with the presidentship. So at that time they tried to prepare a king's party by connecting all Muslim leagues, Muslim League, Qayyum, Muslim League. At that time it was a Republican party. There were the several parties and the several wings of the Muslim League. So they tried. تو انہوں نے کچھ اس طرح کرنا چاہا کہ کوئی ایک مسلم لیگ بن جائے اور وہ مجیب اور بھٹو کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرے اور عوام میں بھی اس کو بھرپور پذیرائی ملے۔ اب ایسا ممکن تو نہیں تھا کیونکہ زیڈ بھٹو کی جو تحریک چل رہی تھی وہ بھی اس وقت کے حساب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اگینسٹ ون یونٹ، اور تمام صوبوں کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ آپ کو صوبے پروونشل لیول کے جو بھی حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے، اور شیخ مجیب الرحمان کے بھی اپنے 6 نکات تھے۔ اب وہ 6 نکات کیا تھے اس کے بارے میں ڈسکشن کبھی دوسری دفعہ وقت نکال کر لیں گے، اور وایا وہ پاکستان کے خلاف تھے، پاکستان کے حق میں تھے، یہ بات بعد میں کر لیں گے۔ تو اس وقت کے پاپولر لیڈر 2 تھے، جیسے مشرف کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو، اور یا پوسٹ مشرف پیریڈ کر لیں یا پری مشرف پیریڈ کر لیں، ان دونوں وقتوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دے ور دا پاپولر لیڈرس آف دا دیٹ ٹائم۔ سو 70s کے حساب سے بھی اس وقت کے پاپولر لیڈرس جو تھے وہ زیڈ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور مسٹر مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان۔ تو اس پس منظر میں یہ الیکشنز ہونے جا رہے تھے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک فلو بنا ہوا تھا یہاں پر ہمارے ویسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کا ایک اپنا فلو بنا ہوا تھا۔ تمام قوم پرست قسم کی جماعتیں جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی حمایت کی ہوئی تھی، تمام فیڈرل یا کچھ بہت ساری ایسی جماعتیں تھیں جو کہ ہم کہہ لیں کہ آئیڈینٹی لیول تک کی پولیٹکس میں شامل تھی، وہ بھٹو کے ساتھ مل گئی ہوئی تھی، اور کچھ جن کو کہہ لیں کہ خلائی مخلوقوں کی جماعت تھی، وہ انہوں نے ایک مسلم لیگ بنائی ہوئی تھی، اور وہ جسٹس قیوم کی نگرانی میں چل رہے تھے، جو کہ اس وقت کے گورنر تھے ہمارے ویسٹ پاکستان کے۔ اور پھر 70s کے الیکشن ہوئے، 71 ایک طرف میجورٹی کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان کھڑے تھے، دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کھڑے ہوئے تھے۔ اب اقتدار، دا شفٹنگ آف پاور کا مرحلہ آ گیا تھا۔ اب 3 ہی لوگ تھے جو پاکستان کو ایک بنا کر رکھ سکتے تھے، and these were بھٹو، مجیب، یحییٰ۔ بھٹو کسی صورت تیار نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا وزیر اعظم بننا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کانسٹیٹیوشنل میجورٹی کے تحت ان کو آئین پر کام کرنا تھا کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی تھی۔ یحییٰ خان، اب وہ اس حالات کو، ان دونوں لیڈرز کو، ان جمہوری قوتوں کو آپس میں لڑوا کر کچھ دیر اور، کچھ عرصہ اور حکمرانی کرنا چاہ رہے تھے، اور نتیجتاً 16 دسمبر 1971 کی وہ شام آئی جس میں ہمارے 34 لاکھ فوج
جو کہ ایسٹ پاکستان میں ڈپلائڈ تھی. سو انہوں نے سرنڈر کر لیا اور پاکستان ٹوٹ چکا تھا. بنگلہ دیش ایک نئے ملک کی حیثیت سے بن چکا تھا. اب ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو نیو یارک سے اب اس پس منظر میں ذوالفقار علی بھٹو اس وقت بھی ایک فارن مشن میں ڈیلیگیشن میں ایز اے ہیڈ گئے ہوئے تھے, ایز اے فارن منسٹر کہہ لیں, یحییٰ کی کیبنٹ میں. بہت پیچیدہ حالات ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہ تو اخباروں اس وقت کی اخباروں میں آتے ہیں, نہ نیوز چینلز پر دکھائے جاتے ہیں. کچھ ایسے رائٹرز تھے جنہوں نے یہ لکھی اپنی کتابوں میں, اپنی سوانح عمریوں میں. سو تھینک یو, بائے بائے.